آیت 130 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ابراہیم کے دین سے نفرت کر سکتا ہے سوا اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ تو یرغب کے معنی ہوتے ہیں رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، لیکن اگر اس کے لیے عربی میں عن آ جائے آگے عن، تو پھر نفرت کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اگر فی آ جائے یرغب فی تو پھر محبت کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو اب نفرت کے معنی میں یرغب عن، یعنی عن کے معنی ہٹ جانا، رغبت سے ہٹ جانا۔ میں یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے کون نفرت کرے گا؟ الا من سفہ نفسہ، اس کے سوا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، کیونکہ ابراہیم کا دین نہایت معقول دین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کائنات کا مالک خالق رب اللہ ہے، اور ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، اور اس کے بندے اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اپنی پیدائش میں، اپنے نشو و نما میں، اپنی بقا میں، اپنے آرام و راحت میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب وہ چاہے تکلیف دینا، ہم اس تکلیف کو ٹال نہیں سکتے۔ صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہو، دولت مند ہو، کھرب پتی ہو، اسے بھی ڈاکٹروں کے حوالے ہونا پڑتا، دیکھنا جی مجھے کیا ہو گیا، جسم تیرا دیکھے دوسرا، کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر جتنے جتن کر لو، جب نہیں آرام ہونا نہیں ہونا، بس، کیونکہ ملکیت اس کی ہے، جو وہ چاہے کرے۔ پھر اس کو چھوڑ کے اوروں کی طرف دیکھنا بے وقوفی، حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر اسی کی طرف رجوع ہو تو اس لیے وہ پھر حفاظت بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ اب یہ کہ بھی صحابہ بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑے دکھ اٹھائے، پھر سارے خزانوں کے دہانے کھول دیے، کیونکہ آزمانا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ جب آزما لیا تو پھر پورے خزانے ہی خزانے کسرا سے بھی چھین لیے، کیسر سے بھی چھین، سر خزانہ چھین کے ان کو دے دیے، تمہارے یہ نہیں ہے حقدار، ظالم ہے، اور مٹا ڈالا انہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ مشرق سے مغرب تک حکومت، ہسپتال ایک بھی نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کی تاریخ میں اب یہ نہیں پڑھیں گے کہ ایک ہسپتال بھی بنایا تھا جہاں لوگوں کا علاج ہو، اور وہاں حکیم اور ڈاکٹر رکھے تھے، یہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جب اللہ کے بن گئے تو پھر اللہ کے سپرد اللہ تعالیٰ بیماری آنے ہی نہیں دیتے، بس۔ ہاں جی، اس لوگ بیمار ہوتے ہی نہیں تھے، اگر ہوئے تو گھر کے ٹوٹکے وغیرہ وہی ہو گئے، کافی ہو گئے، بس۔ ہاں، تو اس لیے یہ کہ جب اللہ کا بن جائے تو پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، اور ابراہیم اللہ کا تھا، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو ابراہیم کے دین سے ہٹے گا وہ وہی ہوگا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے۔ ہاں جی، بے وقوف بننے کے بعد وہ ملک کا صدر بھی ہو سکتا ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، وہ عامر ڈکٹیٹر بھی، سب کچھ ہو سکتا ہے، عقل نہیں آ سکتی۔ ہاں جی، اگر بش میں عقل ہوتی تو ساری دنیا کو اس مصیبت میں نہ ڈالتا جس میں اس نے ڈالا، اور خود اپنا ملک بھی برباد کر رہا ہے، اور بادشاہ تھا بش، اور اس گھمنڈ میں کہ ساری دنیا ہماری ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس دولت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، زیادہ دنیا ہماری ہے، دنیا سمیٹنے نکلا تھا، ذلیل ہو گیا۔ الا من سفہ، یہ معاملہ روس کا تھا، اور وہ چند جو ابراہیم کی ملت پر تھے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ابراہیم کی ملت ہی کی تاکید کی، ابراہیم کی ملت پہ رہنا، آگے شریعت احکام، لیکن دین وہی ہے جو ابراہیم لے کے آئے تھے۔ جب ملت ابراہیمی کو اپنایا جنہوں نے،
تو ان کے پہاڑوں سے ٹکرا کے خود بیڑا غرق کروا لیا، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، 10 سال ہو گئے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ان کا بگڑا، نہ ان کے پاس اسلحہ نہ کھانے کو کوئی چیز، پیٹ سے بھوکے ہاتھ سے خالی، کچھ بھی نہیں، کیا بگاڑ لیا ان کا؟ اور ان میں کوئی بیماری نہیں ہوتا، شہید تو ہوتے ہیں، وہ تو وقت آ گیا، جانا ہوتا اللہ تعالیٰ شہادت کا تمغہ دے کے لے جاتے ہیں، لیکن بگڑا کیا ان کا؟ ان میں بیمار بھی کوئی نہیں ہوتا، بس کوئی ان کا اسپتال نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ابراہیم کی ملت سے ہٹتا ہے وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا تھا ابراہیم کو دنیا میں، ابراہیم کو ایسی ویسی شخصیت نہیں تھا، وہ تھا جس کو ہم نے چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں صالحین میں ابراہیم ہے۔ دنیا میں ابراہیم ہو گئی ہر طرف، اور آخرت میں ابراہیم۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس سے، ابراہیم سے، اذ قال جب کہا، لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم ابراہیم میرا فرمانبردار بن جا۔ بس اللہ کی طرف سے یہ اشارہ آیا، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرمانبردار بن گیا، بس اب جو رب العالمین کہے گا وہی ہوگا، بس رب العالمین نے کہا آگ میں کود جا، کود گئے، بس رب العالمین نے کہا کہ اب اس شہر کو چھوڑ دیا، قوم عذاب میں آ گئی۔ رب العالمین نے کہا کہ اب اپنے بچے اور اپنی بیوی کو میرے گھر کے پاس بسا، لے کے چل پڑے، اور اس صحرا میں نہ پانی نہ کوئی چیز، ٹھیک کہا اس کی بیوی نے کہ اے نہ تترکنا فی ھذا الوادی لیس فیہ شیء ولا انیس، ابراہیم کہاں چھوڑ چلے ہو ہمیں، اس وادی میں جہاں کوئی مانوس ہونے کی انس کی چیز ہی نہیں ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، خالی وادی پوری، کسی جاندار ذی روح چیز سے خالی، نہ پرندہ نہ کوئی درندہ نہ کوئی چیز نہیں، بسا دیا۔ اللہ نے اس علاقے کو مالا مال کر دیا، ہر طرف پھل ہی پھل آ رہے ہیں، پانی وہ دیا کہ دنیا میں مثال نہیں، کیونکہ ابراہیم نے فرما بردار، ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دے، ذبح کے لیے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نادیناہ یا ابراہیم لقد صدقت الرؤیا، ارے ابراہیم تو نے خواب ہی سچا کر دکھایا، ہمیں تو براہ راست وہی نہیں کہ خواب ہی میں کہا ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرے، بس وہ ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ یہ ہے ابراہیم کہ قال له رب اسلم، اس کے رب نے کہا ابراہیم فرمانبردار ہو جاؤ میرے، قال اسلمت لرب العالمین۔ پھر اسی کی وصیت آگے کی ابراہیم نے، وصا بہا، اسی کی وصیت کی ابراہیم نے بنی ہے اپنے اولاد کو، ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی، یعنی اسحاق کو اور اسماعیل کو، اور تیسرے بیٹے تھے مدیان، 3 بیویاں، 3 سے ایک بیٹا، بس عمر ابراہیم کی کوئی 2 سال کے قریب ہوگی، 200 سال کے قریب، لیکن کوئی بیٹی نہیں، 3 ہی بیٹے، ایک ہاجرہ سے، دوسرا سارا سے، تیسرا ایک اور بیوی سارا کی وفات کے بعد پھر کی، جی سافورہ، وہ کچھ تقریباً 150 سال کی عمر میں شادی کی، وہ سافورہ، وہ ترک خاندان کی تھی، ہاں جی، اس سے جس کے اسی کے نام پر مدین شہر آباد ہے، ہاں جی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اسی کی اولاد سے تھے، ہاں جی، وہ مدین کی اولاد سے، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، تو اس لیے مدین شہر بھی جزیرۃ العرب میں تھا، ہاں جی، حضرت اسحاق ملک شام میں تھے، شام سے پھر مصر، حضرت ان کے بیٹے یعقوب پھر مصر چلے گئے، ہاں جی، تو یعقوب علیہ السلام پوتا بھی
حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہو گیا تھا یعقوب، تو ادھر یعقوب کو نبوت دے دی. تو اسی کی وصیت کی ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب اور یعقوب نے بھی، کیونکہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی بیٹے اپنے حسن و رعنائی میں کوئی مثال نہیں رکھتے تھے. یوسف تو پھر یوسف تھا، تو اس لیے بھائیوں کی سازش سے یوسف مصر پہنچا، اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ وصّا بہا ابراہیم بنی ہے و یعقوب، اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے. کیا وصیت تھی؟ یا بنیا، اے بیٹو، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے. ہاں جی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار. بس ایک اللہ کا فرما بردار رہنا ہے. یہی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، یہی وصیت آگے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، کیونکہ ابراہیم کے بعد پھر یعقوب کی اولاد نے ترقی کی ہے. ہاں جی، یعنی اسحاق کے پوتوں نے، ہاں جی، انہوں نے ترقی کی ہے، اور وہی پھر مصر میں غالب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے. مصر میں انہی کی حکومت تھی. پھر جو اصل بادشاہ تھا، اصل خاندان تھا، شاہی خاندان، وہ تو رہا باقی، اور برائے نام بادشاہ بھی انہی کا ہوتا تھا. اختیارات انہی کے چلتے تھے، اور نام کو بادشاہ شاہی خاندان چل رہا تھا. ان میں پھر رقابت پیدا ہوئی، انہوں نے پھر ان کو حکومت سے نکالا. بعد میں یہ بگڑ گئے، ان کے بگڑنے پر انہوں نے پھر حکومت سے انہوں نے خارج کیا اور اپنے خاندان کو ابھارا. پھر انہوں نے پھر یہ خاندان بری طرح ذلیل ہو گیا، کیونکہ جس کی وصیت کی تھی وہ چھوڑ دیا راستہ. پھر جب ان پہ ظلم، بہت بری طرح ظلم ہو چکا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ کو اٹھایا، پیدا کیا، تو پھر دوبارہ ان کو ترقیاں ہوئی. تو یہ ہے کہ ان کو یہ وصیت تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. بس اس حال میں تمہیں موت آئے. اب ان یہود سے پوچھا جا رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم موجود تھے، حاضر تھے، ام کنتم، یا تم تھے، شہداء حاضر، اذا حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی ہے، اسے تم تھے موجود کہ اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہا تھا یعقوب؟ اذ قال لبنیہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ دین تو اصل یہی ہے، عبادت کس کی ہے؟ یہ ہے دین. ما تعبدون من بعدی، بیٹوں میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. بیٹوں نے جواب دیا، کیونکہ پہلے سے بیٹوں کی تربیت اسی پر تھی. بیٹوں نے جواب دیا، کہنے لگے نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، اور تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے الہ کی، ان کی بات کریں گے. اور الہ واحدہ، ایک ہی تو الہ ہے بس. تیرا بھی ہمارا بھی وہ الہ ہے، تیرا بھی، تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا بھی وہی الہ ہے، تو اس ایک الہ کی بات کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یہ تھے یعقوب کے بیٹے. اب بتاؤ ان میں کہاں ہے وہ یہودیت نصرانیت، وہ کہاں ہے ان میں؟ وہ تو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں. یہی وہ خود تھے اسی نام کے ساتھ، اور اسی کی دعا حضرت ابراہیم نے اپنی اور اسماعیل کی اولاد کے لیے مانگی، یہی دعا. تو اسماعیل کی اولاد میں اللہ کی دعا قبول ہوئی،
اور ان میں پھر محمد رسول اللہ آئے اور امت مسلمہ ابری. تو ابراہیم نے گویا اپنی اور اسماعیل کی اولاد کا نام ہی مسلم رکھ دیا تھا. یہ ہے کہ ہمارا اللہم اجعل فی ذریتنا اللہم فی ذریتنا امۃ مسلمۃ، ہماری امت اولاد میں ایک فرمان بردار تیری امت، ہماری اولاد میں. بس آگے یہی آئی، اس لیے یہ نام ابراہیم کا رکھا ہوا ہے. اس لیے آگے آئے گا ایک صورت میں ہوا سماکم المسلمین، تم ملت ابراہیمی پر آؤ، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. اس لیے مسلمان نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا، بس یہ خاص ہے. اس لیے یہود کو مسلمان نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اہل الکتاب، اے کتاب والو. یہی پکار یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب، کیونکہ کتاب تو ان کے پاس بھی ہے، تورات آئی، انجیل آئی ہدایت کے لیے. لیکن مسلم نام انہی کا رہا. یا وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام تھا، یعنی ابراہیم کے پوتوں کا نام، اور یا پھر اسماعیل کی اولاد میں امت مسلمہ، ان کا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا. تو اور ہم نحن لہ مسلمون، اسی کے ہم فرما بردار رہیں گے. اب رہی یہ بات کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرو اور عمل تمہارا کافروں والا. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ عمل تھا جو انہوں نے کیا. لہا ان کے لیے، اس امت کے لیے، یہ گزر چکی امت، اس کے لیے عمل تھا ما کسبت جو انہوں نے کیا. ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم کر رہے ہو. ان کا کیا تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارے کام آئے گا تمہارا کیا. اگر تم نے وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا تو بالکل انہی میں شامل ہو. اگر تم نے وہ حرکت جو کر رہے ہو اس وقت تو کیا تعلق تمہارا ان سے. اب گویا یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کا کیا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتاؤ؟ ہے تو انہی کی اولاد سے، لیکن اس کا کیا تعلق ان سے؟ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو سید گیلانی، سید گیلانی. تعلق کیا ان سے؟ یا یہ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہے، ان سے کیا تعلق ان کا؟ کیونکہ تعلق صرف نسب سے، قومیت سے نہیں ہوتا، تعلق ہوتا ہے عقیدہ و مذہب سے. عقیدہ کیا ہے اور طریقہ کیا، مذہب کیا ہے؟ مذہب ہے امریکہ کی پوجا، یہ ہے. تو جب تمہارا عقیدہ اور مذہب ہی نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ بھئی کماؤ کھاؤ اور ہڑپ کر جاؤ بس، یا وہ مزاروں کی پوجا، یہ تو تمہارا مذہب ہے. تو ان سے تمہارا کیا تعلق جن کی طرف منسوب ہوتے ہو؟ یہی یہود سے کہا کہ کیا تعلق ان سے تمہارا. ٹھیک ہے نسل ان کی اولاد ہو تم، لیکن جب طریقہ ہی چھوڑ دیا ان کا، کیونکہ وہاں تو یہ وصیت تھی کہ بھی آخری نبی آئے گا اس کی اطاعت کرنی ہوگی. تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد دیا تھا اللہ تعالی نے، آگے سورہ آل عمران میں آئے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد دیا تھا کہ میں تمہیں کتاب و نبوت دوں اور پھر میرا نبی آ جائے، پھر رسول آ جائے، پھر رسول آ جائے تو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. ہر نبی اس کا منتظر تھا کہ جس کو اللہ تعالی نے خاص طور پہ اپنا رسول کہا وہ کب آتا ہے. اور اپنی امت کو وصیت ہوتی تھی کہ اگر اللہ کا رسول تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. اسی کے منتظر تھے یہود، اسی کے منتظر تھے نصارہ، لیکن جب آ گئے تو انکار کر دیا. پہچاننے کے بعد انکار بھی کیا، پہچاننے کے بعد. تو اب یہ تو نہیں کہ یہ گیلانی کہلانے والے جانتے نہیں، ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ربیع الاول آئے گا، یہ سارے بڑھ بڑھ کے تقریریں کریں گے. اگر ان کا طریقہ ہمارے اندر آ جائے تو آئے گا کیسے؟ امریکہ کو پوجنے سے. صدر بھی کہے گا اور گیلانی بھی کہے گا، سب یہ کہیں گے کہ انہوں نے دنیا کو امن دیا، انہوں نے دنیا کو امن کا پیغام دیا. اگر ان کے طریقے ہمیں آ جائے، انہی کی سیرت ہے جس سے ہم فلاح
فلاح پا سکتے، کامیابی حاصل کر سکتے، لیکن ان کی سیرت کو اپنانا نہیں، اپنانا امریکہ کی سیرت کو ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے تعلق کیا تمہارا؟ تل کا امت قد خلت، ایک جماعت تھی گزر چکی، ان کے لیے وہ عمل سے انہوں نے کی، تمہارے لیے وہ عمل سے تم کر رہے ہو، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا جیلانی سے کہ تمہارے دادا عبد القادر جیلانی کیا عمل کرتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، تم کیا کرتے تھے تم بتاؤ، وہ تو اپنے اعمال کا لے جائیں گے اگر، اس میں تمہیں کون نتھی کرے گا، تمہارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے عمل کا، ورد فلاں کا کچھ نہیں ملتا، ورد فلاں اس کا کچھ نہیں ملتا، ملے گا تو عمل کا ملے گا، تم ورد فلاں کہہ کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، نہیں ملے گا۔ ہاں جی، اور یہ آپ نے فرمایا تھا فتنوں کے زمانے میں کہ قریش امام ہے، گمراہوں کا امام بھی قریش ہی ہوگا، اور نیک لوگوں کا امام بھی قریش ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ اکابر میں جو لوگ گویا قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ ہمیشہ نمایاں رہے اور زیادہ معزز رہے، اور ادھر سر سید خان وہ بھی سید تھا، سر سید خان، اور کس کا؟ گمراہوں کا امام، اور اس کے بعد اب سارے یہ سید ہی چلے آتے، قبروں کے مجاور بھی سارے ہی، کہ کس کے؟ گمراہوں کے امام، تو صالحین کے امام بھی یہ کہ بھئی علامہ بنوری سید تھے، بدر عالم سید تھے، بہت بڑے سید تھے، اور انور شاہ کشمیری قریش میں سے تھے، شاہ ولی اللہ عمر فاروقی اور فاروقی تھے، مجدد ثانی بھی فاروقی تھے، یہ ہے۔ تو اس لیے صدیقی، عثمانی، فاروقی بڑے بڑے خاندان ہیں، اور یہ گویا جو مفتی محمد شفیع والے ہیں یہ عثمانی ہیں، ہاں سارے حضرت عثمان کی اولاد سے ہیں، تو اس طرح وہ قریش آج بھی امام ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عمل وہی ان والے جو ان سے ہٹا وہ گمراہوں کا امام، ہاں جی، گیلانی وزیر اعظم ہے، گمراہوں کا امام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تو نہیں ہے، بلکہ ان کو تو قتل کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے نانا کی شریعت پر چلے انہی کا قتل عام ہے۔ قصور کیا ہے کہ میرے نانا کی شریعت پہ چلتے ہیں، بس ٹھیک ہے، پھر یہی ذلت تمہیں لے ڈوبے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں كُونُوا هُودًا، یہودی بن جاؤ۔ یہ ہود جو ہے نا، اسی سے گولڈ میئر نے کہا تھا کہ ہندو ہود کا بگڑا ہوا لفظ ہے، ہندو، اس لیے بھارت والے ہندو قوم جو ہے یہ اصل یہودی ہے، ہاں جی، کہ کونوا ہودن، یہودی بن جاؤ، اور نصارہ کہتے ہو، اور نصارہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہاں واہ ماشاء اللہ، جیسے بش نے ہدایت پائی ہوئی ہے، ہاں جیسے اسرائیل نے ہدایت پائی ہوئی ہے، ہاں جیسے واجپئی ہدایت پائی ہوئی ہے، ہدایت تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ قل، آپ کہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر آؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر تھے، حنیفہ، وہ حنیف تھا ابراہیم، صرف ایک کا، بس حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے ہٹ کر بس ایک کا بن جائے، وہ حنیف ہے، ہاں جی، حنیف ابراہیم تھا، وہ کسی طرف جاتا ہی نہیں، کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں، بس ایک کی بات مانی، اپنے نفس کی ماننی ہی نہیں، بس اس ایک کی بات مانی، جو وہ کہہ دے وہ کرنا ہے، جسے کہا چھوڑ دے چھوڑ دیا، جس کو اپنا لے اپنا لیا، بس اسلمت لرب العالمین، کہہ جو دے اسلمت لرب العالمین،
یہ ہے ملت ابراہیمی. تو آپ جواب میں کہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہو جاؤ ملت ابراہیمی پر جو صرف ایک اللہ کا تھا، بس واحد خاص حنیف تھا. وما کان من المشرک، مشرک نہیں تھا ابراہیم کہ کسی قبر کی پوجا کر رہا ہے، کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، سورج کے آگے سجدہ کر رہا ہے. یہ نہیں تھا، کسی کے آگے نہیں جھکا ابراہیم. بادشاہ سے دو بدو بات ہوئی، بادشاہ سے کہ بادشاہ کو بادشاہ ہکا بکا رہ گیا کہ جب بادشاہ دربار میں بلا